مسیح خداوند میں آپ کو سلام ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے خداوند کا زندہ کلام، عقل مند آدمی کے لیے۔ عقل مند کون سے آدمی ہے؟ بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل، اس کا 7 باب، اس کی 28 آیت۔ 7 باب کی 28 آیت میں وہ لکھتا ہے، جب یسوع نے یہ باتیں ختم کی تو ایسا ہوا کہ بھیڑ اس کی تعلیم سے حیران ہوئی۔ جب خداوند یسوع مسیح نے لوگوں سے باتیں کی تو لوگ ان سے حیران ہو گئے۔ کس بات سے حیران ہوئے؟ اس نے کیا باتیں کی؟ کیونکہ اس نے وہ باتیں کی جو انسان نہیں کرتا، انسان کی سوچ سے بھی باہر ہے۔ کیونکہ اس نے عقل مند آدمی اس شخص کو کہا جب کہ عقل مند وہ آدمی ہے جو اپنا گھر چٹان پر بنائے اور اندھیریاں اور طوفان سیلاب اس سے ٹکرائیں تو وہ گرے گا نہیں۔ اس نے تعلیم دی کہ عقل مند کون سا آدمی ہے۔ ایک شخص ہے وہ اپنا گھر ریت پر بناتا ہے اور آندھیاں اور طوفان آئی اور پانی جب اس سے ٹکرایا تو وہ پانی میں بہہ گیا۔ آپ کے سامنے عقل مند اور بیوقوف شخص ہے۔ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی بنیاد چٹان پر ڈالتا ہے۔ بنیاد سے میں نہیں کہ بنیاد آپ کا جسم ہے، آپ کا روح ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ کی عقل ہے۔ اسی لیے آپ عقل مند آدمی کی مانند ہوں گے جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا کہ آپ پہاڑ سے بھی کہیں گے کہ وہ سرک کر سمندر میں جا پڑے تو وہ سمندر میں جا پڑے گا۔ اگر آپ بیوقوف آدمی ہے تو آپ کا دماغ جو ہے وہ بند رہے گا۔ بند اس لیے رہے گا کیونکہ آپ کا خدا کے ساتھ تعلق نہیں ہے، آپ خدا سے رابطہ نہیں رکھتے، آپ خدا کو وقت نہیں دیتے، آپ خدا سے جڑتے نہیں۔ وہ جو عقل مند آدمی ہے جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا، وہ شخص ہے جو مسیح خداوند پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی بنیاد مضبوط ہے۔ اور وہ گھر کون ہے؟ وہ گھر آپ ہے۔ جب کسی نہ کسی طرح کی ایسی آزمائش میں انسان پڑتا ہے، وہ پڑتا ہے شخص آزمائش میں جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور آندھی اور طوفان آئے، ٹکرائی اور وہ ختم ہو گیا۔ یہ کمزور شخص ہے جن کے ایمان کمزور ہے، جو کہ خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں رکھتے۔ مضبوط چٹان والے وہ شخص ہیں جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں۔ آندھیاں اور طوفان آئے تو وہ کبھی بھی گرتے نہیں، خداوند انہیں سنبھالتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں سدرک، مسک اور عبدالرجو نے اپنا گھر چٹان پر بنایا۔ ہزاروں لوگوں میں وہ کھڑے رہے اور انہوں نے اس مورت کو سجدہ نہ جب کیا تو بادشاہ نے ان تینوں کو باندھ کر جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں ڈالنے کا جب حکم دیا تو وہ جل نہ پائی۔ آگ کی بھٹی کی آگ کو بادشاہ نے کہا کہ اسے دگنا اور چگنا کر دو تاکہ یہ جل کر نظر نہ آئیں، کیونکہ انہوں نے میرے حکم کو توڑا ہے۔ سو خداوند یسوع ان کی مضبوطی کی مانند، مضبوطی کی وجہ سے، کیونکہ وہ پکے مسیح خداوند پر ایمان رکھنے والے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ بادشاہ ہمارا
کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارا بادشاہ جو ہے، ہمارا مالک جو ہے، جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اسی نے ہماری بنیاد کو مضبوط کیا ہوا ہے، اور ہمارے دل اور جسم جل نہیں سکتا۔ یہ وہ 3 شخص ہیں جنہوں نے خداوند کے درمیان میں اپنی مضبوط بنیاد ڈالی چٹان پر۔ کمزور شخص وہ لوگ ہیں جو خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں رکھتے، جو آندھیوں اور طوفانوں سے، چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے گھبرا کر بھاگ جاتے ہیں۔ کمزور شخص وہ لوگ ہیں جنہوں نے خداوند خدا کے معجزات بڑے بڑے دیکھ کر پھر بھی وہ ایمان نہ لائے، اور آخر کار شیطان نے انہیں اپنے قبضے میں کر لیا۔ اور خداوند یسوع مسیح انہیں بھی چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ایسے گھروں کو بھی بچانے کی قدرت رکھتا ہے جنہوں نے اپنے گھر چٹان پر نہیں بلکہ ریت پر بنائے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چٹان اور ریت جو ہے وہ ہمارے درمیان میں ہے، پاؤں کے نیچے ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو ہم پکارتے ہیں۔ خداوند خدا جو ہے ہمارے راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے۔ چراغ تب ہی ہوگا جب ہم اس پر ایمان رکھیں گے۔ اسی طرح ہم لوکا کی کتاب میں جب دیکھتے ہیں تو اس میں کیا لکھا ہے؟ لوکا کی کتاب اس کا 7 باب ہے اور اس کی 42 آیت ہے۔ اس میں لکھا ہے، کیا کتاب مقدس میں یہ نہیں آیا، کیا کتاب مقدس میں یہ نہیں آیا کہ مسیح داؤد کی نسل اور بیت لحم کے گاؤں سے آئے گا جہاں کا داؤد تھا۔ خداوند یسوع مسیح کی جو بنیاد ہے وہ داؤد کے شہر یروشلم میں ڈالی گئی۔ داؤد کا شہر جو ہے، یروشلم شہر جو ہے، یہ مضبوط ایک اونچی چٹان کی مانند ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے تو ان کو آپ کی زندگیوں کا خیال آیا کہ میں نے ان زندگیوں کے لیے اپنی جان دینی ہے، تو میرا وقت آپ پہنچا ہے۔ اس لیے بتایا کہ کیا کتاب مقدس میں یہ نہیں آیا کہ مسیح داؤد کی نسل اور بیت لحم کے گاؤں سے آئے گا جہاں کا داؤد تھا۔ داؤد جو ہے وہ بیت لحم کا تھا۔ یسوع مسیح جب بیت لحم یروشلم میں داخل ہوئے سو خداوند خدا نے اپنے لوگوں کے لیے اس کی جان کے قربانی اور فدیہ دینے کا انتظام کیا تاکہ ہم لوگ نجات پائیں۔ خداوند کے کلام سے آپ جڑے رہیں۔ آپ کو خداوند کا کلام آگے اسی طرح کی ویڈیو ملتی جائیں گی۔ سو خداوند سے برکت پائیں، کلام مقدس کو حاصل کریں۔ ہم جو آپ کو کلام دیتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ خداوند کے کلام سے ہی ہمیں اور آپ کو برکت ملے گی۔ اگر ہم عہد کے ساتھ ساتھ اپنے سوچ، اپنے خیال کو، اپنے ارادے کو قائم کریں گے، جوڑیں گے، تو پھر وہ ناممکن ہے کہ ہماری زندگیوں کو بدلے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خداوند کے کلام مقدس سے اسی طرح جڑے رہیں۔ آمین۔